اور ہمارے نوجوان صحافی روزنامہ کشمیر ایکسپریس کے لیے کام کرتے ہیں جناب نواز مجید کشمیری کو دعوت کا خطاب دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریت پرانی ہے ہم سب پرستوں کی، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ ہم سے رقم نہ ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ میں جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سرخ سپاہیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج بابا قوم محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت کے موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا۔ آج کے دن خاص دوست مقبول بٹ شہید کے نظریات اور افکار، ان کے آدرشوں کے حوالہ سے بات کریں گے، مگر میں آج اس عظیم انسان کی زندگی کے کچھ پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، جس نے تحریک آزادی کشمیر کو جلا بخشی اور ساری دنیا کو مسئلہ کشمیر سے واقف کروایا۔ اس کے بعد وہ شخص گمنام ہو گیا اور پچھلے مہینے کے پہلے ہفتے میں یہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا کو ہار بات کہہ دیا۔ مگر اس سے پہلے میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عابد جگوال کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس نے بہت تھوڑی زندگی میں اپنی دھرتی کا فرض اور قرض جو چکایا، اس کو میں نہ یاد کروں تو نا انصافی سمجھوں گا۔ اس کے بعد ایک ایسے بچے کی بات کروں گا جس نے ابھی لڑکپن کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا تھا، تو سری نگر میں ایک جلوس میں شامل ہو کر گولی کھاتا ہے، گولی کھا کر وہ گرتا ہے تو بھارتی سامراجی فوج اس کے سینے میں سنگین گونجتی ہے اور اس کے ساتھی، اس کے دوست اس کو بچاتے ہیں۔ اس کا والد اس کو سری نگر سے لے کر تھوڑے دور ایک قصبے میں جا کر اس کی تعلیم کو جاری رکھواتا ہے۔ پھر وہ نوجوان اپنی آزادی کی تڑپ کو لیے سری نگر سے ایک طیارہ اغوا کرتا ہے اور اس کو لے کر وہ لاہور پہنچتا ہے۔ پھر لاہور کے اندر اس شخص کے اوپر اتنا غلیظ قسم کا تشدد کیا جاتا ہے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تقریباً 16 سال پہلے میں اسے عظیم حریت پسند اشرف قریشی سے ملا اور یقین جانیے وہ شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا جسم اس تشدد سے کانپ رہا تھا جو تشدد مقبوضہ کشمیر کے اندر نہیں، ہندوستان کے اندر نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اور لاہور کے شاہی قلعے کے اندر ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ شخص مرتے دم تک اس تشدد کے اثرات اس کی شخصیت کے اوپر رہے، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی۔ اس کو لاہور کے شاہی قلعے کے اندر اس کے اوپر اس کو محمد اشرف قریشی لکھتے ہیں، جس طرح میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ننگا تھا، اس طرح مجھے ننگا کر کے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے منہ کے اندر غلاظت ڈالی گئی۔ جب میں نے پانی مانگا تو میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ جس وطن کے لیے میں اپنے خون کا قطرہ تک دینے کے لیے وہ تیار تھا، اس ملک سے جب میں نے پانی مانگا تو انہوں نے مجھے پیشاب دیا۔ پھر وہ اشرف قریشی گمنام رہا اس کشمیری قوم کے آگے۔ کسی کشمیری قوم نے کہ بندے نے اس اشرف قریشی کو یاد نہیں کیا۔ آج وہ اشرف قریشی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، مگر یہ جو تحریک ہے، اس تحریک کو جو زندہ کیا وہ اشرف قریشی اور ہاشم قریشی جیسے لوگ تھے، جنہوں نے اپنے جانوں کی پرواہ نہ کی، اپنے مستقبل کی پرواہ نہ کی۔ اور سب سے بڑی بات کہ بظاہر میں جب میں نے یہ لکھا ہوا پڑھا کہ اشرف قریشی گنگا ہائی جیکنگ سے بری ہو گئے، مگر کسی نے ان کی اس سزا کو نہیں دیکھا کہ محمد اشرف قریشی صرف 19 سال کی عمر میں
اپنے وطن کو، اپنے گلی کوچوں کو چھوڑ دیا. اس اشرف قریشی نے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو چھوڑ دیا. وہ اشرف قریشی مرتے دم تک اپنے والدین کو دوبارہ نہ دیکھ سکا. تقریباً 60-65 سال کی زائد عمر میں وہ شہید فوت ہوئے ہیں. 19 سال کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا. ان کی سزا کا کیا آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اس قربانی اور اس سزا کتنی بڑی سزا تھی، کتنی بڑی مثال تھی؟ اور میرا تعلق کیونکہ پریس کے ساتھ ہے تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ہم نے پچھلے سال ایک کانفرنس کروائی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ غیر ریاستی میڈیا ہمارا دوست نہیں ہے. غیر ریاستی میڈیا ہمارا دوست نہیں ہے. اگر ہمارا میڈیا اس وقت ہمارے پاس ایک ایسا مضبوط میڈیا ہوتا تو اشرف قریشی کو بالکل اسی وقت جس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی عدالتیں اشرف قریشی کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دے رہی تھی، بالکل اسی وقت سری نگر کے اندر اشرف قریشی کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا جا رہا تھا. اگر ہمارے پاس میڈیا ہوتا تو کسی صورت یہ زیادتی اور یہ ظلم نہ ہوتا کہ ایک ہی شخص جو اپنی قومی آزادی و خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اس کو ایک طرف تو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ میڈیا ہمارا دوست نہیں ہے. یہ غیر ریاستی میڈیا کو صرف کشمیر کے مال سے غرض ہے. ان کو کشمیری اچھے نہیں لگتے ہیں، ان کو صرف کشمیریوں کا مال اچھا لگتا ہے. مگر ہم کیسے قوم پرست ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر ریاستی میڈیا کو مضبوط کرتے ہیں. تو آج کے اس پلیٹ فارم سے میں صرف اتنا میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کا جہاں پر بھی زور چلے، یہاں پہ بھی آپ کے اختیار میں کوئی بات ہو تو صرف اور صرف اپنے میڈیا کو جو ہے مضبوط کریں. ہمارے پاس ایک میڈیا آیا تھا KBC، ہم نے اس کا کیا اشر کیا آپ لوگوں کے سامنے ہے. دیکھیے کل میں ٹی وی کے اوپر ایک سلائیڈ چلتی ہوئی دیکھ رہا تھا کہ میرپور میں کوٹلی آزاد کشمیر میں بارش ہوئی ہے اور موسم کافی سرد ہے. اسی کوٹلی کے اندر پورا دن مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ سڑکوں کے اوپر رہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں. لیکن کسی میڈیا کے، کسی الیکٹرانک میڈیا کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ٹی وی کے اوپر کوئی اس کو دکھا سکے. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے کشمیری میڈیا کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ نجیب افسر صاحب اسی سال کوئی ایک ٹی وی چینل شروع کریں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے میڈیا کو جو ہے وہ مضبوط کریں، اخبارات کشمیریوں کو مضبوط کریں. اور اس کے علاوہ اس پلیٹ فارم کی جو ساتھ سے میں صرف ایک بات اور کہوں گا کہ آپ نیشنلسٹ لوگ ہیں، آپ محمد مقبول بٹ کے جستے حاکی کے حصول کے لیے، ان کی باقیات کے حصول کے لیے کوششیں کریں. ہم اپنی طرف سے آپ کی آواز کو آگے تک لے کے جانے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگر میری باتوں کی وجہ سے کسی بندے کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. خدا حافظ. ہم دشت کے باسی ہیں اے شہر کے لوگوں، ہم دشت